مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے۔ سلسلے میں آج بھی آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، بطور جواب روحانی علاج بھی بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور بہت سارے مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی رہے گا۔ اور اگر کوئی اپنے مسائل کے استخارہ کروانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ان کے مسائل کے استخارہ کر کے جواب بھی دیں گے، ان کے مسئلے کے بھی روحانی علاج بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایف جی این چینل یوٹیوب چینل پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور ہمارا سلسلہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی اپنے مسئلے کو ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، اس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں آ کر اپنا مسئلہ ہمیں بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ ہاں، اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو مسئلے کے ساتھ ساتھ جن کا مسئلہ ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام بھی ہمیں ساتھ ضرور بھیجیں تاکہ ان کا استخارہ کر کے جواب دے سکے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ کا سوال میں اسپیلنگ بھی صحیح رہی تو ہم ضرور آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کو درود پاک کی ایک فضیلت سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑے ہوئے ہوگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج سلسلے کا آغاز میں ایک آپ کو حکایت بھی عرض کرتا ہوں اور اس کے متعلق کچھ مدنی پھول بھی عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل سوالات کو اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ دو عابد یعنی عبادت گزار 50 سال تک 50 ایئرس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں۔ 50ویں سال کے آخر میں، جب ان کی عبادت کا 50واں سال تھا، اس کے آخر میں ان میں سے ایک عابد سخت بیمار ہو گیا۔ وہ بارگاہ رب باری تعالیٰ میں آہوزاری کرتے ہوئے اس نے اس طرح التجا کی، اے میرے پاک پروردگار، میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا، تیری عبادت کی، پھر بھی مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا گیا۔ ناظرین میں بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہوں گے جن کے ذہن میں جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو عبادت کرتا ہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ماں باپ کا فرما بردار ہوں، اپنے بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں، بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں، پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، میں تو اچھا انسان ہوں، پھر مجھ پر پریشانی کیوں آئی؟ تو اس عابد نے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ میں اتنے سالوں سے تیری عبادت کر رہا ہوں، تیرا حکم مان رہا ہوں، پھر مجھے بیماری میں تو نے مبتلا کر دیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے مولا عز و جل، میں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم فرمایا، ان سے کہو، یعنی اس عابد سے کہو، تم نے ہماری ہی امداد و احسان اور عطا کردہ توفیق سے ہماری عبادت کی سعادت پائی۔ تم نے جو عبادت کی وہ تمہارا کمال نہیں تھا، بلکہ وہ ہماری توفیق تھی جو تمہیں ہم نے عطا کی تھی، اس توفیق سے تم نے ہماری عبادت کی۔
یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے چنا تھا۔ پھر ارشاد ہوا کہ باقی رہی بیماری تو ہم نے تم کو ابرار کا رتبہ دینے کے لیے بیمار کیا ہے۔ کوئی مقام ہے، ایک مرتبہ ہے کہ اس مرتبے پر تمہیں پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں بیمار کیا ہے۔ تم سے پہلے کے لوگ تو بیماری و مصیبتوں کے خواہش مند ہوا کرتے تھے، اور ہم نے تمہیں بن مانگے وہ عطا فرمائی ہے۔ یعنی جس منصب کو ہم تمہیں پہنچانا چاہتے ہیں، وہ منصب پر پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ پھر سنیے کیا کہتے ہیں کہ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری امراض روحانیہ، مثلا دنیا کی محبت، دولت کی حرص، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے کا معاملہ یعنی بخل سے کام لینا، یا گناہوں کی طرف رجحان، یا دل کی سختی کہ گناہ کا عذاب جب بتایا جائے تو دل نہ مانے، تو یہ دل کی سختی ہے۔ تو حقیقی بیماری امراض روحانیہ ہے، یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہیں، اور اسی کو مرض مہلک یعنی جو باطنی بیماریاں ہیں یہ بہت مہلک ہے، خطرناک ہے، خوف کی چیز ہے، اور اسی کو مرض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ پاک بیماری میں مبتلا کر کے اس کی روحانی بیماری جو مہلکات ہے، جو ہلاک کرنے والی ہیں، اس بیماری کو دور فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم تکلیف میں گھر جائے، پریشانی میں مبتلا ہو جائے، وہ چاہے پریشانی کوئی بھی ہو، بیماری کی صورت میں ہو، کسی اور چیز کی صورت میں ہو، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب عز و جل نے میرے حق میں کوئی بہتر ہی فیصلہ فرمایا ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ناظرین، آپ کو صبر کرنا آسان ہو جائے گا، اور جب ہم صبر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو آئی ہوئی مصیبت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی وجہ سے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا سوال اور کہاں سے پوچھا ہے۔ جی پہلا سوال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان آباد سے عدنان شیخ بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج یا وظائف عنایت فرمائیے۔ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اویس کشمیر ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے، اگر کسی پیشنٹ کا کریٹینین لگاتار بڑھتا جا رہا ہو تو ڈاکٹر ڈائلیسس کا بھی بول رہے ہیں اب، تو اس صورت میں اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائے تاکہ یہ کریٹینین کنٹرول میں آ جائے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کریٹینی کی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انور اتاری، روحانی علاج کے سلسلے میں میرا یہ سوال ہے، بچے 4 سال والے ہو کے بھی بات کرنے میں مشکلات آ رہی، تو اس کا روحانی علاج فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد نعمان ہے، میں باسنی ناگور راجستھان سے بول رہا ہوں۔ میرے جسم پر 5-6 سال سے سفید داغ ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ محمد نعمان ہے، سفید داغ ہے بدن پر، روحانی علاج جاننا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، فرسٹ سیکشن جس میں ہم کچھ سوالات لیتے ہیں وہ پورا ہوا۔ آئیے اپنے گیسٹ کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سلسلے میں شعیب بھائی تشریف رکھتے ہیں، آج بھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ شعیب بھائی روحانی علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل، جو استخارہ کرنا چاہتا ہے ان کے مسائل کے انشاءاللہ استخارہ بھی کریں گے۔ شعیب بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی شعیب بھائی سب ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین۔ عثمان آباد سے ہمارے عدنان بھائی ہیں، یہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ قوت حافظہ یعنی جو حافظہ ہے وہ کمزور ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، حافظہ تیز کرنے کے لیے کیا کرے؟ یہ تو ایک ہے، اب امتحانات کے وقت بھی جیسے دینی طلباء اکرام ہیں جو ان کے امتحانات کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، تو ایک ذہن میں یہ سوالات ہوتے ہیں کہ بھئی ہم پڑھائی تو کر رہے ہیں، یاد نہیں ہو رہا ہے، تو کہیں قوت حافظہ کی کمزوری کا ہم شکار تو نہیں ہیں، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج جس کو پھر وہ کیا دینی طلباء کیا دنیاوی علم حاصل کرنے والے قوت حافظہ کی کمزوری، اچھا اس کے کچھ اسباب بھی ہیں، اسباب پر بعد میں کلام کرتے ہیں کہ کن وجہ سے قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پہلے کچھ روحانی علاج لے لیتے ہیں کہ روحانی علاج اگر کچھ آپ بیان فرما دیں کہ کیا کریں حافظہ مضبوط ہو۔ حافظہ مضبوط کے لیے ایک بہت ہی پیارا اور چھوٹا سا عمل ہے، جی یہ کر لے گے تو انشاءاللہ اچھا، یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو کرنے میں بھی زیادہ آزمائش نہیں ہوگی۔ اب یہ چاہے بچوں کو استعمال کروائے یا خود استعمال کر لے بڑا، کیونکہ قوت حافظہ کا معاملہ ہر ایک کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ، ٹھیک ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لے۔ اس کو پڑھ کر کے پانی میں دم کر کے محفوظ کر لے، آپ اس کو رکھ لیجئے، وقتاً فوقتاً اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور عمل ہے کہ بادام 3 عدد بادام یعنی 63 بادام پر 21 دن کے لیے عمل کرنا ہے، ایک دن میں 3 بادام استعمال کرنے۔ طریقہ کار اس کا ناظرین اس طرح ہے کہ رات کے وقت سونے سے پہلے 3 عدد بادام کو ہم نے ایک ساتھ لینے ہیں اور اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ میں یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ آپ نے 3 بار پڑھا اور تینوں بادام پر ایک ساتھ دم کر دے، اور ایک بادام اسی وقت کھا لے، دوسرا بادام جو ہے وہ صبح نہار منہ کھائے، یعنی کچھ بھی کھانے اور پینے سے پہلے صبح میں وہ کھا لے، اور تیسرا بادام جو ہے وہ آپ نے دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد کھانا ہے۔ یہ ایک دن میں 3 بادام استعمال ہو گئے، اب رات آئے گی تو پھر اسی طرح 3 بادام لے، یا ذل جلال والاکرام 3 بار پڑھے اول آخر، ایک بار درود شریف، اور ان تینوں باداموں پر ایک ساتھ دم کر کے ایک اسی وقت کھا لے، دوسرا بادام جو ہے وہ دوسرے دن کی صبح میں کھا لے، پھر تیسرا بادام دوپہر میں کھا لے۔ اس طرح 21 دن 21 ڈیز کنٹینیو یہ عمل کرے، اور اس طرح یہ بادام کھائے، 63 باداموں پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، قوت حافظہ مضبوط ہوگا۔ اچھا یعنی حافظے کی کمزوری کے متعلق بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ میرا حافظہ کمزور کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کھٹی چیزوں کے استعمال سے بھی کہا جاتا ہے کہ قوت حافظہ جو ہے ایک کمزور ہوتا ہے۔ پھر قوت حافظہ کی کمزوری کا ایک سبب استنجا خانے میں سوچنے سے بھی یہ ہے کہ اس سے بھی قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ پردے کی جگہ نظر کرنے سے بھی قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور ایک چیز گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ 4 موٹے موٹے ایک اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے، اور بھی اس کے بہت سارے اسباب ہیں قوت حافظہ کی کمزوری کے، جن میں سے 4 سبب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگر ہم ان اسباب میں سے کسی بھی سبب پر اگر عمل کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ استنجا خانے میں جائے تو زیادہ دیر نہ بیٹھے، جلد سے فراغت کے بعد میں ہم باہر آ جائے، پھر ہم جو ہیں وہ بالخصوص گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل ہمارا قوت حافظہ مضبوط ہوگا۔ جو پڑھیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یاد بھی رہے گا۔
اچھا، ایک سوال ہمیں کشمیر سے ہمارے اویس بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کرائٹینی یہ بڑھ رہا ہے اور یہ اصل ایک بیماری ہے جو اثر کرتی ہیں گردوں پر، جس کی وجہ سے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مریض جو اس بیماری میں مبتلا تھا، جس کو کرائٹینی ہو رہا تھا، اس کا کرائٹینی بڑھ رہا تھا، تو یہ پھر ڈائلیسس کا مریض ہو جاتا ہے، پھر اس کے گردے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ کسی کو اگر گردے کی بیماری، کسی بھی طرح کی گردے کی بیماری، یہاں مثال کے طور پہ ہم اسی بیماری کو لے لیتے ہیں، یعنی اسی چیز کو لے لیتے ہیں کہ کرائٹینی کسی کا بڑھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ میں ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح، یہ ایک بار درود شریف کے ساتھ میں 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں واپس سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر یہ پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لے، اپنے بدن پر بھی دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل گردے کے جملہ امراض، کرائٹینی بڑھنے کی تکلیف سے بھی انشاءاللہ افاقہ مل جائے گا، حفاظت ہو جائے گی، شفا مل جائے گی انشاءاللہ۔ اول آخر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آپ کو یہ پارہ 30 میں صورت مل جائے گی سورہ۔ اس صورت کو پڑھ کر آپ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ جو بڑھ رہا ہے کرائٹینی، یہ انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا۔ اچھا، بچے کو بات کرنے میں جو ہے وہ مشکلات آ رہی ہیں، جبکہ عمر 4 سال کی بتا رہے ہیں کہ ہو چکی ہیں، اور 4 سال کی عمر میں عموماً بچے عموماً کیا تقریباً اچھے بولنے لگ جاتے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ بھی کروا دیا جاتا ہے، لیکن یہ بچے کی شاید 4 سال کی عمر ہو گئی ہے لیکن بچہ صحیح بات نہیں کر پا رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک عمل یہ کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 بار یہ 4 آیات مبارکہ، پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، 26، 27، 28، یہ 4 آیات مبارکہ کو ایک ہی بار پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا ہے اور اس کو جو ہے وہ بچے پر دم کرنا ہے۔ وہ آیات مبارکہ کیا ہیں؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگر 7 مرتبہ کر لے تو زیادہ بہتر، یعنی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ کر لے زیادہ بہتر، ورنہ ایک مرتبہ کر بھی جو بچہ بول نہیں پا رہا ہے یا زبان میں لکنت ہے، بولنے میں کسی بھی طرح کا معاملہ ہے، توتلا پن ہے، زبان میں ہکلاہٹ ہے، تو اس طرح کے مریضوں پر یہ اگر عمل کریں گے، ہر نماز کے بعد 7 بار یا ایک بار پڑھ کر دم کر دے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم نے چاہا تو ضرور اس کو شفا ملے گی۔ یاد رہیں، یہ 4 آیات کے اول و آخر ایک بار درود شریف بھی ضرور پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ جی شعیب بھائی، کوڑ کی بیماری ایک ہے، یعنی سفید ابتداءً داغ بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا کہیں گے اس بیماری سے شفا کے لیے؟ سوال ہوا ہے نعمان بھائی، یہ سفید داغ ہے بدن پر، شفا یابی کے لیے۔ جی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کی جو بیماری اس کو دور کرے۔ اس کے لیے یہ عمل کر لینا، یہ سورہ بینہ قرآن کریم کے 30 پارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ بینہ پڑھ کر کے جو ہے نا، یہ آپ پڑھ کر کے کھانے وغیرہ میں، پانی وغیرہ میں ٹھیک ہے، دم کر دیں، یا پھر یہی پڑھ کر کے جو ہے نا آپ چاہے تو اس کے اوپر دم کر لیں، مریض کے اوپر، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں سورہ بینہ یہ لکھ کر کے بھی جو ہے نا مریض کو پنا دے گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو یہ بیماری ہے اس سے ان کو نجات مل جائے گی۔ یعنی اس کا 3 طریقے سے، ایک تو یا تو سورہ بینہ پڑھ کر مریض پہ دم کر دے، جی، یا سورہ بینہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر کے وہ کھانا کھلائے پلائے، جی، یا سورہ بینہ کو لکھ کر گلے میں پہنا دے۔ اگر تینوں کرنا چاہیں تو جی، تینوں بھی کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا جی، ہے، کیا جا سکتا ہے۔ بہت بڑی صورت نہیں ہے، جی، بہت مختصر سی صورت ہے، اور اس کو پڑھنے میں شاید اگر اچھا، لیکن اس کو پڑھنے والا صحیح تلاوت کرنا جانتا ہو، یا اگر ہم صحیح تلاوت نہیں کرنا جانتے ہیں تو کسی صحیح تلاوت کرنے والے سے یہ پڑھوا کر آپ پانی پہ دم کر کے رکھوا لیں، اور بہتر ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں۔ اگر نہیں ہے تو جب تک ہم یہ 2 عمل کر سکتے کہ کسی صحیح خواں سے پڑھا کر پانی پہ دم کر کے ایسے مریض کو پلاتے رہیں، اور دوسرا کہ ان کے ایک سادے سے کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، یہ لکھنے میں کوئی احتیاط کی حاجت ہو تو ارشاد فرما دیں، کیا کرنا چاہیے؟ لکھنے میں کوشش یہ کرے نا کہ آپ سادہ پیپر لے لیں، جسے ہم نارمل زبان میں کہہ سکتے کہ زیروکس پیپر،
ہاں، یعنی اس پہ لائنیں نہ لائنیں نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. اور زیر زبر لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بنا زیر زبر لگائے آپ اس کو لکھنا ہے اور مکمل کرا. جہاں جہاں پہ ایسا ہے کہ جیسے حرف دائرے والے حرف ہو تو اس کو دائرے والے کو کھلا رکھنا ہے. جیسے واو ہو گیا, عین ہو گیا, فا ہو گیا, قاف ہو گیا, یہ جو حرف ہوتے ہیں اس کو کھلا رکھنا ہے. اس کا خاص خیال رکھیے گا. یعنی عین جب ملا کے لکھا جائے گا نا تو اس میں گول دائرہ جیسا تو اگرچہ نہیں بنتا ہے, لیکن اس میں ایک دو طرف سے نوک نکلتی ہیں, لیکن اس کا بھی دائرے کو یعنی جو اس کا اندر کا حصہ ہے وہ بھی کھلا رکھا جائے گا. جیسے باقی جیسے صاد ہے, طا ہے, ظا ہے, ضاد ہے, فا ہے, قوف ہے, واو ہے, ہا ہے, میم ہے, تو ان سب کے دائروں کو ہمیں کھلا رکھنا ہے. اور یہ تعویذ آپ لکھ کر پہنا دیں, انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا, شفا حاصل ہو جائے گی. ناظرین, کچھ یوٹیوب پر دیکھے جانے والے لوگوں کے جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں, یعنی یوٹیوب پہ جو ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں ان کے سوالات کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ میرا نام شہناز ہے, میری امی کا نام حسینہ ہے, میرے کلیجے میں ہمیشہ درد رہتا ہے اور جو اسلامی بہنوں کے مخصوص جو مسائل ہیں وہ بھی صحیح نہیں آتے ہیں, استخارہ کرنا ہے. اپنا نوٹ فرما لے. شہناز ہے, جو ہے والدہ کا نام ان کے حسینہ ہیں. سینے میں یعنی دل کی طرف درد رہتا ہوگا اور جو مخصوص دن ہے اس میں بھی ڈسٹرب ہے معاملہ. یعنی اتنا ہے کہ بتا رہے کہ ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہیں سینے میں جو درد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں, پھر استخارہ کے مطابق انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں. ہمارے عبد القادر اتاری ہیں, یہ میسیج کر رہے ہیں اللہ پاک سلسلے کو بری نظر سے بچائے. مدینہ سلسلہ ہیں, اللہ پاک آپ کے اچھا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو جزائے خیر دے. دعاؤں کی التجا ہیں مجھ گناہ گار کے لیے, گھر والوں کے لیے. اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کی تکلیفیں, پریشانیاں, تکالیفوں کو دور فرمائے. پہلے کچھ سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں, وائس سوال کو, پھر سب کے آپ استخارہ بھی کر لیجئے گا. جی سوال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد دانش اتاری. میرا یہ سوال ہے کہ میرا بچہ 2 سال کا ہے, یہ بار بار نا بیمار ہو جاتا ہے, جیسے اس کو سردی, کھانسی اور بخار ہو جاتی ہے. اس کا کوئی روحانی علاج بتائیے اور ساتھ ساتھ اس کا استخارہ بھی کیجیے. اس کا نام محمد عثمان ہے اور اس کی والدہ کا نام صوفیہ خان ہے. جزاک. صوفیہ خان, ٹھیک ہے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں, استخارہ بھی کر کے جواب آپ کو عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دے دیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزی میں مسائل حل کے لیے کیا علاج ہے, اور بیلنس میں پیسے جب دیکھے تب گھٹتے ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ روزی میں مسائل ہیں, بتائیں. جی, روزی میں مسائل ہیں, بیلنس وغیرہ میں گھٹ جاتے ہیں, یعنی کہ ان کا کہنا ہے کہ بیلنس جو جماتے ہیں اچھا شاید گھر وہ میں جو کم ہو پیسے جاتے ہیں. جمع جی, ہوتے جی, ہیں, جی. جو بھی سیلری سے بچ کے جمع جی, ہوتا ہے, جی, جی. تو وہ بھی گھٹتے رہتے ہیں. وہ جمع ہی گھٹنے کے لیے ہو رہا ہے, تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں برکت کے لیے کوئی روحانی علاج. جی ایک اور سوال دے دیجئے. السلام علیکم, میرا نام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقب بلوچ ہے. مجھے بار بار بے چینی اور ہوتی رہتی ہے, بار بار بے چینی ہونا, کام پہ جانے کا دل نہیں کرنا, بنا وجہ آنکھ میں آنسو آنا. تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج ہو تو بتائیے گا. ٹھیک ہے, بے چینی رہتی ہیں آپ کو, کام پہ جانے کا دل نہیں ہوتا ہے, بے چینی گھبراہٹ کی وجہ سے شاید ان کو کام پہ جانے کا دل نہیں ہوتا ہے. صحیح, جی عاطف نام بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے. جی ایک اور سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیضل, میں احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ میری ایک بہن ہے, ان کے سر میں درد رہتا ہے, اور ایک اسلامی بہن ہے, ان کے بخار وغیرہ کا مسئلہ رہتا ہے, ان کی بخار اترتی نہیں ہے, تو اس کا کوئی روحانی علاج ہو تو عنایت فرمائیے. ٹھیک ہے, یعنی ایک بہن کو سر میں درد رہتا ہے اور دوسری بہن کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ ان کے بخار وغیرہ رہتی ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں ان مسائل کے. جی شعیب بھائی کچھ ہے استخارہ کرنے؟ جی, ایک تو جو ہے جو موصول ہوا شہناز بنت حسینہ حسینہ ہیں, اور دوسرا ایک عثمان
بن صوفیہ خان ہیں. یہ جو ہے ان کی تکلیف کھانسی ہے. اور سردی وغیرہ کا بیمار جی. بار بار رہتے ہیں. صوفیہ کے سینے میں درد کا معاملہ ہے کافی. صحیح. اتنا ہے کہ بیمار ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے اور حیض کا بھی تھوڑا پرابلم. ٹھیک ہے، آپ ان کا استخارہ فرما دیں. جی جی ٹھیک ہے، ہم جب تک روحانی علاج بیان کر دیتے ہیں. ہمارے جو سوال ہوا ہے کہ روزی میں مسائل ہیں، پیسہ جو جمع ہوتا ہے وہ بھی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی شاید کچھ ایسی پریشانی آ جاتی ہوگی کہ جو بیلنس جمع کر رہے ہیں اس میں سے ہی پھر گھر کے دیگر جو مسائل پر کے حل کے لیے جو خرچ کرنا پڑتا ہوگا تو پھر پیسے کا بیلنس کم ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اسے روزی میں بے برکتی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اور روزی میں جس طرح ہم نے بتایا کہ قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہے کہ حافظہ ہمارا کمزور ہو رہا ہے. تو اسی طرح روزی میں بے برکتی کے بھی بہت سارے اسباب ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک کتاب ہی تحریر فرمائی جس کا نام ہے تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل. تو آپ چاہے تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے یہ کتاب حاصل کر کے اس کو پڑھ لیں، جس میں سے چند ایک باتیں جیسے ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بھی جو ہے وہ بے برکتی ہوتی ہیں، دروازے میں بیٹھ کر کھانا کھانے سے بھی بے برکتی ہوتی ہیں، اور رات کے وقت جھاڑو دینے سے بھی بے برکتی ہوتی ہے. اس طرح کے بہت سارے اسباب شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بے برکتی کے اس میں تحریر فرمائے ہیں. اس کا مطالعہ انشاءاللہ عز و جل بہت سارا علم بھی دلائے گا، اور بہت سارے وہ اعمال جو ہمارے گھر سے برکت کو ختم کر رہے ہیں وہ اعمال سے ہمیں بچنے کا بھی انشاءاللہ عز و جل مطالعے کے بعد میں جو ہے وہ توفیق نصیب ہو جائے گی. خیر جو ہے میں کچھ آپ کے سامنے برکت کے لیے روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلا تو جو چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک صفاتی نام یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھیں. یعنی یا لطیفو 100 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اسے ایک بار پڑھنا ہے 100 مرتبہ یا لطیف، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ. پھر یہ آیت مبارکہ پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 19، اس کو آپ ایک بار پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی میں برکت ہوگی. اور جو آپ نے کہا کہ جیسے پیسے جو ہے بیلنس جو بھی جمع کرتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، تو ایک تو اس کے لیے دوسرا عمل آپ یہ کر لیتے جس سے انشاءاللہ روزی کے معاملات میں آسانی بھی ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو برکت بھی ہوگی. وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے 1000 بار اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام ایک ساتھ یا حیو یا قیوم یہ پڑھنے ہیں. 1000 بار پڑھیں گے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم. اور 1000 بار آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو اس کو پڑھنا ہے. ان تمام کے اول و آخر ایک بار درود شریف یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل روزی آپ کی طرف کھینچی چلی آئے گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو برکت بھی ہوگی. ایک ہم سے سوال ہوا ہے کہ عاطف بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بار بار بے چینی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کام پر جانے دل بھی نہیں کرتا ہے. تو یاد رکھیے جس کو بے چینی ہو تو اسے چاہیے کہ جب بھی دل گھبرائے، بے چینی محسوس کرے، تو یہ ذکر، یہ دعا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسے 60 ٹائمز پڑھیں اور اپنے سینے پر دم کر دیں، یا چاہے تو پانی پہ دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ عز و جل اسی وقت بے چینی دور ہو جائے گی اور کام پر جانے انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل کرے گا. چلتے ہیں پہلے کچھ استخارہ کے جواب لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جن کے روحانی علاج بیان کرنا باقی ہیں ان کے بھی روحانی علاج بتاتے ہیں. تو جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی شہناز بنت حسینہ، ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں، اب بے فکر رہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسرا عثمان بن صوفیہ، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے بھی استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے.
ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ کے جو سینے میں درد ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 7 بار یا محیی یا محیی یا محیی 7 ٹائمز 7 مرتبہ یہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اپنا سیدھا ہاتھ وہاں سے ہٹا کر اپنے سینے پر آپ دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کا جو کلیجے میں جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ درد ہوتا ہے وہ انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا. آپ کو اللہ پاک نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک عمل یہ بھی کرنا ہے کہ روزانہ 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو پینا ہے. یا یہ ہو سکے تو بہت زیادہ اچھا کہ جب بھی آپ پانی پیئے تو یا سلامو کو 33 بار پڑھیں 33 ٹائمز، اول آخر 3 بار درود شریف، اور وہ پانی پہ دم کر کے پیا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچے گا. ورنہ دن میں کم از کم ایک بار تو یہ عمل آپ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. دوسرا ہمارا عثمان ہے، ان کے عثمان بن صفیہ ہیں، ان کے مسئلے میں بھی جو ہے وہ بیماری کا اشارہ، جی بیماری کا اشارہ، ان کو کھانسی اور سردی کا پرابلم بتا رہے تھے یہ. تو جس کو نزلہ رہتا ہے، کھانسی رہتی ہے، تو اسے چاہیے کہ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پی لے. انشاءاللہ عز و جل ان کو شفا مل جائے گی. اور اگر جیب ساتھ دیتا ہے اور کھانسی کے مرض سے اگر شفا چاہیے تو آپ نے ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا اس میں لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ پہلے ڈاکٹر سے اس میں مشورہ کرنا ہے. بعض کے جسم کو ہو سکتا ہے کہ یہ عمل موافق نہ آئے. گھریلو ایک علاج ہے کہ آپ نے 40 عدد کشمش لینا ہے جس کو منقے کہتے ہیں، 40 عدد کشمش اور 3 عدد بادام. یہ 40 عدد کشمش اور 3 عدد بادام کو ملا کر اس پر 12 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دم کر دیں، اور ان 40 عدد کشمش کو اور 3 عدد بادام کو چاہے تو ایک ساتھ یا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کھا لیں. انشاءاللہ عز و جل کتنا ہی پرانا جو یہ کھانسی کا مرض ہوگا وہ دور ہو جائے گا. بلغم ہے تو وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ. کھانسی کے جملہ امراض کے لیے یہ بہت فائدہ مند عمل ہے. یعنی کسی کو سوکھی کھانسی ہوتی ہے، کسی کو کسی اور وجہ سے کھانسی آ رہی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی یہ عمل فائدہ پہنچائے گا. یہ شاید بچہ وغیرہ اگر ہو تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے یہ عمل؟ اگر چھوٹا بچہ ہے تو پھر یہ اچھا 2 سال کا شاید انہوں نے ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے، تو 2 سال کے بچے کو تو پھر یہ عمل نہ کرائے. میں ان کے لیے ایک آسان عمل یہ دے دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 66 ٹائم پڑھیں، 66 بار اس کو پڑھ کر روزانہ اپنے بچے پر آپ دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی اس کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی. اس میں یہ بھی ہوتا ہے نا اعجاز بھائی، بچے کو جو ہے نا عموماً باہر کی چیزیں بھی کھلانے کی وجہ سے، تیل وغیرہ یا کچھ ہوتا ہے ایسے چپس وغیرہ بھی ہوتے ہیں نا، جس کی وجہ سے شاید بچے جو ہے نا چپس ہیں، پھر نلی ہو گئی اور پھر کیا جو بھی کھلاتے چیزیں ہیں. یہ عموماً کھانسی بچوں کو اسی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. پھر جو بچے دودھ پیتے بچے ہیں، پھر ان کی والدہ کا پرہیز نہ کرنا، ایسی چیزیں کھانا، تو پھر دودھ کے ذریعے بچوں کو بھی وہ تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ میں کھا رہا ہوں یا میں کھا رہی ہوں، اس سے کیا ہوگا، لیکن وہی بے جو احتیاطی ہوتی ہے نا وہ پھر بچوں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے. اور پھر میں نے کسی سے ایک کال یہ بھی سنا تھا کہ کھا کر پچھتانے سے اچھا ہے نہ کھا کر پچھتایا جائے. اگرچہ دل تو کر رہا ہے لیکن خیال ماں کو، دودھ پیتے بچوں کے معاملے میں تو ماں کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بچہ کا یعنی اس کے جسم کے ساتھ میں بچے کا ابھی ایک تعلق ہے، تو پھر اس میں بڑی احتیاط کی حاجت ہوتی ہے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جو عموماً اس طرح کی تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے. تو پرہیز کریں. اور جو عمل بتایا ہے بچے کو کھانسی ہے تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ 66 ٹائم پڑھ کے بچے پہ دم کرنا ہے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی. اور نزلے کے لیے 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلا دے. فیضل بھائی ہیں، یہ بہن کے سر میں درد کا انہوں نے ذکر کیا اور دوسری بہن کے شاید بخار کا انہوں نے ذکر کیا تھا. کیا فرمائیں گے شعیب بھائی سر درد کے لیے؟ کہ کیا سر درد، ایک ہمارے پاس تو یہ اکثر یہ سوالات آتے ہیں، سر درد ہیں، کل بھی ہمارے سلسلے میں سوالات ہوئے تھے. جی اب چاہے یہ آدھے سر کا درد ہو یا پورے درد سر ہو، تو یہ عمل یہ کرنا ہے، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت سورۃ الناس، ٹھیک ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اور
درد سر پر جن کو بھی اب جیسے میں پڑھ رہا ہوں تو کسی اور کے اوپر دم کر دیں یا خود اگر وہ چاہے پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سروں پہ پھیر لے, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اگر یہ پڑھنے کے بعد میں اب ان کو فائدہ نہیں ہوا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں, پھر دوبارہ اسی طریقے سے عمل کر لیں, 7 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دم کر کے اپنے سروں پہ یہ کر لیں, ہاتھ پھیر لیں, تب بھی نہیں عمل فائدہ ہو پا رہا ہے تو پھر دوبارہ تیسری مرتبہ یہ عمل کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ تیسری بار میں اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی. ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے دم کرنا ہے, انشاءاللہ سر درد دور ہو جائے گا. جی, اس میں ایک خاص خیال یہ بھی ہو کہ آپ نے جب بھی یہ تلاوت شروع کریں گے تو شروع میں آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ لیجیے گا کہ 7 مرتبہ ہر بار بسم اللہ شریف کو ملانا رہے گا ساتھ میں. ٹھیک ہے. اور بخار کے لیے ایک سر درد کے لیے ایک بڑا آسان بھی ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بہت آسان روحانی علاج ہے, اس کو بھی کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی سر درد دور ہوگا. اللہ پاک کا ایک مبارک صفاتی نام ہے مجیب, اس کو یوں انداز سے پڑھنا ہے یا مجیبو. یہ 3 بار پڑھ کر جب بھی کسی کے سر میں درد ہو, اگر اس نے ہم سے شکایت کی تو 3 مرتبہ یا مجیبو پڑھے, اول آخر ایک بار درود پاک, اور درد سر والے شخص کے سر پر دم کر دے. یا پھر وہی ہے جو طریقہ آپ نے بتایا کہ اگر ہم خود ہی عمل کر رہے ہیں, اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے سر پر ہاتھ پھیر لیں, انشاءاللہ عز و جل اس سے درد سر دور ہو جائے گا اور فوراً انشاءاللہ افاقہ آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا, بخار کے لیے کوئی روحانی علاج؟ جی, بخار کے لیے کہ ابھی یہ بتا رہے کہ ان کو کثرت سے بخار کا یہ سلسلہ ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. آپ جو ہے نا کثرت سے جو ہے نا اس کا ورد کرتے رہے, بسم اللہ الکبیر, بسم اللہ الکبیر. جی, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا ہو سکے اس کا ورد کرتے رہے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے بخار میں کافی افاقہ ہو جائے گا. اچھا, یہ ایک عمل یہ بھی ہے کہ یا غفورو, جی, یہ اللہ پاک کا نام ہے, اسے 3 مرتبہ ایک سادے کاغذ پہ, چھوٹے سے کاغذ پہ یا غفورو یا غفورو یا غفورو, ایک کے بعد ایک یعنی نیچے نیچے لکھنا ہے, اور اس کو لپیٹ کر یہ اپنے گلے میں پہن لے یا ہاتھ پر بازو پر باندھ دے. اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی وظیفہ نہ کر سکے تو تعویذ بھی آپ نے عطا فرما دی کہ آپ تعویذ بھی تیار کر لیں. اچھا, یہ ماشاءاللہ آپ کے تو ہند بھر میں اس ڈپارٹمنٹ کے تحت جگہ جگہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں. ایک تو جیسے سر درد کے تو ہمارے پاس میں بڑے مسائل پوچھے جاتے ہیں ہم سے, ہمارے سلسلے میں سوال ہوتا ہے, تو کیا ہمارے روحانی علاج کے اسٹال پر بھی سر درد کا علاج ہو جاتا ہے؟ جی, بالکل ہو جاتا ہے الحمدللہ عز و جل. آئے دن ایسی مدنی بہاریں آتی ہے. تقریباً اعجاز میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ہمارے انڈیا کے اندر 380 کے قریب میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہے نا یہ شعبہ, اس کے تحت الحمدللہ ہمارا اسٹال لگتا ہے. یہ شعبہ روحانی علاج کے تحت فی سبیل اللہ الحمدللہ تعویذات دی جاتی ہے اور لوگ یہاں سے فیض یاب ہوتے ہیں. آپ چاہے تو آپ بھی آپ کے قریب میں جہاں پر بھی تعویذات اطہار دعوت اسلامی کا بستہ لگ رہا ہے, اب وہاں سے آ کر کے درد سر کے حوالے سے تعویذات بھی لیجئے. انشاءاللہ ایک مخصوص تعویذ ہوتی ہے, خالی کہہ دیجئے اب ان کو کہ میرے سر میں درد ہے, انشاءاللہ آپ کو دے گا, آپ اس کو استعمال کریں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کو فائدہ ہوگا. اس کا ایک مخصوص تعویذ ہے, اور ہے مائیگرین کے کوئی مسئلے میں مبتلا تھا یا بڑی سر کی کسی بیماری میں مبتلا تھا, حتیٰ کہ ایسی بہاریں بھی ہیں کہ سر میں ڈاکٹروں نے گانٹھیں کہہ دی تھی, جی, یا ٹیومر کا ایک خطرہ تھا کہ یہ گانٹھیں جو ہیں وہ کینسر کی نہ ہو. اس طرح کے معاملات میں بھی الحمدللہ یہ درد سر والے تعویذ نے بڑا فائدہ پہنچایا ہے اور شفا حاصل ہوئی. کئی سالوں کا درد سر کی بیماری والے الحمدللہ مریض اس سے ٹھیک ہوئے. میں آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ جن کو بھی اگر درد سر ہے تو وہ ہماری جو روحانی علاج کے اسٹال سے وہاں سے رابطہ کریں. اچھا, ہماری ایک سروس ہے, اگر آپ کے یہاں اسٹال نہیں لگتا ہے تو آپ ہماری اس گھر بیٹھے تعویذات حاصل کرنے کے لیے ایک سروس ہے ہماری, بائی پوسٹ تعویذات سروس. یہ آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے 7400451126. اس نمبر پر اگر آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر ہے یہ ہمارا, آپ اس پر اگر ہمیں اپنا پرابلم ٹیکسٹ کر دیں, کوئی بھی مسئلہ ہو, صرف درد سر کے لیے خاص نہیں ہے, جو بھی آپ کا پرابلم ہے آپ ہمیں ٹیکسٹ کر دیں, گھر کا مکمل ایڈریس ہمیں بھیج دیں, انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد ہم تعویذات آپ کے گھر پر پہنچا دیں گے. کچھ سوالات, کچھ فیڈ بیک آ رہے ہیں, فیڈ بیک کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام چل رہا ہے, اللہ پاک دعوت اسلامی انڈیا کو اور ترقی عطا فرمائے, آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ناظرین, اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں اور ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر اپنا مسئلہ بھیج دیں, انشاءاللہ عز و جل وقت کو دیکھتے ہوئے آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. جی, پہلے کچھ سوالات آڈیو کے ساتھ شامل کرتے ہیں. جی, سوال دیجیے آڈیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلام جیلانی ہے اور میں ناگور راجستھان سے بات کر رہا ہوں۔ میرے چھوٹے بھائی جس کا نام محمد معاویہ ہے وہ 7 سال کا ہو گیا ہے، لیکن اس کا وزن نہیں بڑھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ محمد معاویہ ہیں، 7 سال کے ہیں، وزن نہیں بڑھ رہا ہے۔ اس کے لیے تو میں آپ کو ایک گھریلو ٹوٹکا عرض کرتا ہوں، گھریلو علاج ہے کہ آپ نے 1 گلاس دودھ، 10 عدد بادام اور 10 عدد کھجور لینا ہے۔ ان تینوں کو آپ نے جوسر میں ڈال کر اس کو گرائنڈ کرنا ہے، یعنی اس کا جوس بنا لیں۔ اس سے پہلے کھجور کی گٹلیاں آپ نکال لیں، پھر اس کا ایک شیک بنا لیں۔ اور پھر اگر بڑا شخص یہ عمل کر رہا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا شخص ہے، دبلا پتلا ہے، اس کا بھی وزن نہیں بڑھ رہا ہے، یا کھاتا، یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ غذا تو اچھی ہیں لیکن ہیلتھ نہیں بن رہی ہے، ان کی دبلے پتلے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ بعض اوقات نا یہ دبلا پن بھی جو ہے وہ ایک عیب کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ تو پھر اس کی وجہ سے دیگر جو زندگی گزارنے کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں آزمائش کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا ہو سکتا کرنا پڑتا ہو۔ تو اس کے لیے پھر یہ عمل جو ہے، بڑے اگر یہ کر رہے ہیں تب بھی 1 گلاس دودھ میں 10 عدد بادام اور 10 عدد جو ہے وہ کھجوریں ملا کر اس کو گرائنڈ کرنا ہے۔ بڑا شخص ہے تو بڑے افراد یہ شیک کو صبح و شام 1 گلاس پئیں، اور اگر چھوٹے بچوں کو یہ عمل کروا رہے ہیں تو 1 کپ صبح و شام ان کو استعمال کروائے۔ بڑا شخص ہے وہ 1 گلاس بھر کر صبح میں، 1 گلاس بھر کر شام میں پیے، اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو پھر 1 گلاس دودھ لینے کی جگہ 1 کپ دودھ میں یہ شیک بنا کر بچے کو پلا دے۔ اس کے بہت سارے فوائد بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سے اعصابی کمزوری بھی دور ہوتی ہے، پھر اس سے جو ہے وہ دبلے پن کا علاج بھی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل صحت بہتر ہوگی، اور اس سے جو ہے وہ قوت حافظہ کی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ بھی مضبوط ہوگا، اس کی بھی مضبوطی اس سے ہوتی ہیں۔ تو آپ اپنے بھائی کے لیے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا۔ اور ایک سوال کو اور سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت گھر کے اندر سب کو بیمار رہا کرتے ہیں، تو اس کے لیے روحانی علاج، تعویذات کی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر سب بیمار رہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں اس کا کوئی علاج۔ جی اور ایک سوال دے دیجیے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کے شہر سورت سے عرض کر رہا ہوں، میرا مسئلہ یہ تھا کہ کاروبار چلتے چلتے رک جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج سماعت فرمائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم سماعت کر لیتے ہیں آپ کے۔ اچھا، یہ ہمارے ہند میں جو ہے نا، یہ ہے تھوڑا سا اردو کے الفاظ بولنے کا جذبہ تو ہے، لیکن پھر وہ غلط نمبر بھی، رانگ نمبر بھی لگ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ چلیں، آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عرض کر دیجئے یا ارشاد فرما دیجئے۔ اچھا، سماعت کے لیے کہتے ہیں نہیں، سننے کو، تو ہم جو کہیں گے آپ وہ سماعت کریں گے۔ آپ نے جو کہا ہے وہ ہم نے سن لیا ہے، ہم نے سماعت کر لیا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالواحد اتاری ہے، میں ویراول شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا FGN چینل پر یہ عرض ہے، سوال ہے کہ میرے گھر میں معاملات کچھ رہتے ہیں، رزق کے معاملات، دھندا وغیرہ کمپلیٹ ہونے کے باوجود بھی کچھ مسائل آ رہے ہیں، تو اس کے لیے رہنمائی فرمائیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، گھر میں کے اندر جو ہے کچھ پریشانیوں کا ذکر کیا ہے اسلامی بھائی نے، غلام جیلانی بھائی ہیں، نام انہوں نے شاید اپنا نہیں بتایا تھا۔ گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر کے افراد بیمار رہ رہے ہیں، جی کیا کرے گھر کے افراد کی بیماری دور ہو؟ اس کے لیے یہ کہ آپ نے جو ہے نا، گھر کے افراد جب پریشانی میں مبتلا ہے، جو بیماری کے معاملات ہیں، تو سب سے پہلے یہ کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمام گھر والوں کو، کہ بیماری کے معاملات ہیں تو یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک عمل آپ یہ کر لیجئے نا، آپ نے ایک پیالہ لے لیجئے، نیا پیالہ جو ہوتا ہے اس کو لے لیجئے، لینے کے بعد میں اس پہ جو ہے نا اپنے یا والی، ٹھیک، یا والی یہ لکھ لیجئے۔ لکھنے کے بعد میں اب آپ اس کے اندر، پیالے کے اندر پانی ڈال دیجئے،
پانی ڈال کے اس پانی کو اپنے گھر کے تمام چاروں دیواروں پر چھڑک دیجیے. اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر اگر ایسا کچھ معاملات وغیرہ ہے، بیماری کے معاملات جیسا آپ بتا رہے، اللہ نے چاہا تو یہ عمل کی برکت سے بیماریاں وغیرہ، پریشانی وغیرہ دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. صحیح. اور دوسرا ہے کہ سورت سے ہمارے اسلام بہن نے ہمیں سوال کیا کہ کاروبار جو ہے وہ چلتے چلتے رک جاتا ہے، کاروبار میں کچھ دقتیں آ رہی ہیں، پریشانی کا سامنا ہے، کیا کرے روحانی علاج کے کاروبار میں کوئی دقت پریشانی نہ آئے؟ جی، کاروبار میں جو پریشانی والے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو برکت عطا فرمائے، ان کے کاروباری پریشانی کو دور کریں. اب عمل یہ کرے 500 مرتبہ یہ عمل اپنے عشاء کی نماز کے بعد میں کرنا ہے. یا اپنے عمل عشاء کی نماز آپ نے ادا کر لیے، اب آپ نے ایسے جگہ کھڑے ہو جائیے جہاں پر آپ کے سر پہ نہ چھت ہو نہ کوئی سایہ ہو. ٹھیک ہے. اور اپنے سر پر نہ ٹوپی وغیرہ بھی پہننا ہے، آپ نے خالی سر رہنا ہے اور سر پہ آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائے. ٹھیک ہے. کھڑے ہو کر کے آپ نے 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب اس کو پڑھنا ہے. اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے. جی. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے کاروباری جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، یہ پڑھنے کے دوران میں آپ ایک خاص خیال رکھیے گا، آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنا ہے اور قبلہ رخ ہو کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اسلامی بہنیں یہ عمل کرنا چاہے، اس کے گھر کا مرد کا مسئلہ ہے، اگرچہ کاروبار مرد کرتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا ہے اور گھر میں تکلیف تو ہے جس کی وجہ سے، تو اس کے لیے پھر اسلامی بہن یہ احتیاط کر لے، وہ بھی کر سکتی ہے اسلامی بہن شوہر کے لیے، لیکن اپنا شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہیں، اس کے لیے عمل کر سکتی ہے، لیکن پھر احتیاط یہ کرے گی کہ ننگے سر کرنا ہے اس نے، تو پھر وہ احتیاط بس یہ کرے گی کہ وہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر عمل کرے کہ جہاں غیر مرد کی یا غیر محرم کی نظر نہ پڑے. تو کیونکہ عمل کا طریقہ تو وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سر پہ نہ ٹوپی ہو، یعنی نہ ان کے اوڑھنی ہوگی اور نہ کسی چھت کے نیچے کھڑے ہوگی، تو پھر یہ احتیاط کر لے. اگر یہ احتیاط ان کے لیے پاسبل نہ ہو، پھر اسلامی بہنیں یہ عمل نہ کریں کہ بال چھپانا پڑے گا، چہرہ چھپانا ہے، تو پھر یہ عمل اسلامی بہن نہ کرے، پھر گھر کے مرد سے ہی کر لے. اب اگر ایک اور آسان عمل عرض کر دیتا ہوں کہ اگر مرد یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلامی بہن کے لیے ایسی جگہ مہیا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھ کر یہ عمل کر سکے، تو آسان عمل ایک دے دیتا ہوں، یہ بھی کر لے، تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ نے اپنے گھر کے کسی بھی مرد جو کماتے ہیں، ان کے روزی میں برکت نہیں ہے، ان کو کاروبار میں دقت آ رہی ہے، تو اسلامی بہنیں یہ عمل کر لے 112 بار، 112 ٹائمز، یعنی 112 ٹائمز 112 مرتبہ اللہ پاک کے 4 مبارک صفاتی، اللہ پاک کے 4 یہ نام ہیں، اور ان کو اسی ترتیب سے یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو، یا رزاقو، یا رحمانو، یا رحیمو، یا سلامو. 7 دن تک کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے، درمیان میں گیپ نہ ہو. 112 بار پڑھنا ہے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں. جب بھی عمل پہلے دن مکمل ہو تو پھر اللہ کریم سے دعا بھی کر لیں، دوسرے دن بھی عمل کرے، پھر اللہ سے دعا کر لے، انشاءاللہ عز و جل تکلیف دور ہو جائے گی، روزی کے دروازے گھر کے جو بھی مت کماتے ہیں ان کے لیے کھل جائیں گے. نماز کے بعد کرنا ہے، یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں یہ عمل، یا لیکن دن میں ان کو یہ عمل جو ہے وہ 7 دن تک، دن میں کم سے کم 1 مرتبہ تو یہ کرنا ہے، اور کنٹینیو جو ہے وہ 7 دن یہ عمل کرنا ہے. اچھا، ایک ہے کہ ہم سے سوال ہو رہا ہے، عبد الواحد بھائی ہیں کہ گھر میں جو ہے پریشانی کا ذکر کیا ہے، روزی کے معاملات ہیں، تو ان کے لیے بھی جو ابھی عمل 2 ہم نے عرض کیے ہیں، یہ عمل یہ بھی کر لے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی روزی میں برکت ہوگی، کاروبار میں آنے والی تکلیف اور رکاوٹیں دور ہوگی. اچھا، ایک اور عمل آپ کو عرض کر دیتے ہیں گھر میں خیر و برکت کے لیے، روزی میں برکت کے لیے. 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے، پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 786 بار پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو روزانہ پڑھنا ہے 786 ٹائم، اور 7 دن عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 7 دنوں میں 786 کی تعداد پوری کرنی ہے، بلکہ روزانہ 786 بار بسم اللہ، پھر دوسرے دن 786، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، پھر 5ویں 6ٹھے دن، 7ویں دن 786 بار بسم اللہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 بار درود پاک انشاءاللہ عز و جل. اب یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ کریم سے جس حاجت کا سوال کریں گے، اللہ پاک آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا، روزی میں برکت بھی ہوگی. ناظرین اکرام، ہمارے اب سلسلے کا وقت بھی مکمل ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ عز و جل پھر آنے والے ہفتے
آپ کے لیے روحانی علاج کا سلسلہ لے کر آئیں گے، پھر آپ کے سوالات ہوں گے، ان کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کریں گے، استخارہ بھی کریں گے۔ ہمیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آئیے آخر میں دعا بھی کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک ہم آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک ہمارے والدین کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، استاذ و پیر کی، تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین۔ لاکھ گناہ گار سہی، لیکن تیری رحمت سے زیادہ ہمارے گناہ نہیں، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے رحمان رب ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، آمین۔ ہماری خطاؤں پر ہماری پکڑ نہ فرما، آمین۔ درگزر فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، آمین۔ اچھا بنا دے، آمین۔ اعمال ستھرے کر دے، آمین۔ دل پاک کر دے، آمین۔ گناہوں کی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، آمین۔ عمل میں اخلاص پیدا فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ ہم سے بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے۔ آمین۔ جو بیمار ہیں، جنہوں نے آج ہم سے رابطہ کیا، کسی کو بے چینی ہے، کسی کا دبلا پن ہے، کسی کے بچے کو سردی خاصی کا مسئلہ ہے، ایسے دنیا بھر میں نہ جانے کتنے پریشان بیمار ہوں گے۔ اے مولا ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ان تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ روزی کے اسباب بنا دے، روزی میں برکت کے اسباب بنا دے، آمین۔ نکاح کے جن کے نکاح نہیں ہو رہے ان کے اسباب بنا دے، جن کے نکاح ہو چکے ہیں گھر میں امن عطا فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما، جو آمین۔ اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ آمین۔ آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔